آپ کے سامنے کروں گا۔ وہ امام علی رضا جن کی خوبصورتی کا جواب نہیں، جن کے حسن کا جواب نہیں، جن کے علم کا جواب نہیں، جن کی پرہیزگاری کا جواب نہیں، جن کے تقوی و طہارت کا جواب نہیں، جن کے اخلاق کا جواب نہیں، جن کے کردار کا جواب نہیں، جن کے کیریکٹر کا جواب نہیں، جن کے اخلاق حسنہ کا جواب نہیں۔ کون ہے امام علی رضا؟ آؤ ان کی بارگاہ میں ایک شخص رہتا تھا جو آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، جو آپ کا بڑا چہیتا تھا اور وہ آپ کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ امام علی رضا سے ایک دن اس شخص نے کہا، حضور میں تو آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، آپ کی خدمت میں آنے کی وجہ سے میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بیوی بھوکی ہے، حضور میرے گھر میں فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، حضور آپ میرے لیے کچھ انتظام فرما دیجئے۔ حضور وہ سوچ رہا تھا کہ درہم و دینار ملیں گے، وہ سوچ رہا تھا کہ روپیہ اور پیسہ ملے گا، لیکن امام علی رضا نے فرمایا میری جو نالین رکھی ہوئی ہیں، جو میری جوتیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کو لے جا، تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ وہ سمجھنے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے حضرت مجھ سے مذاق کر رہے ہوں، اسے کیا پتا کہ آل رسول کسی سے مذاق نہیں کرتا، سید کسی سے مذاق نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا حضور کچھ عطا کر دیتے، میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، حضور کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حضور کچھ عطا فرما دیتے۔ آل رسول نے پھر ارشاد فرمایا میری جو جوتیاں رکھی ہوئی ہیں، میری نالین لے جا اور اس کو جا کر کے بیچ دے، تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ اس نے نالین اٹھائیں، جوتیاں شریف اٹھائیں اور اٹھا کر کے چل دیا۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچوں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے اسے انعام کیا ملتا ہے، اسے مرتبہ کیا ملتا ہے، اسے شان کیا ملتی ہے۔ دیکھو امام علی رضا نے فرمایا میری نالین لے کے چلا جا، تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ بہت غور سے سننا پیارے مسلمانوں اس واقعے کو۔ جب وہ خادم آپ کی نالین لے کر کے چلا، جوتیاں پیر میں پہنی جاتی ہیں لیکن وہ پیر میں نہیں پہن کے گیا بلکہ سر پہ رکھ کر کے لے جا رہا ہے۔ جب راستے سے گزر رہا تھا ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے میں ایک نوجوان تھا جو تجارت کر کے آ رہا تھا، اس کے پاس میں ایک سواری تھی۔ اس نے دیکھا یہ کیسا دیوانہ ہے، یہ کیسا پاگل ہے کہ لوگ تو جوتیاں پیر میں پہنتے ہیں اور یہ سر پہ رکھ کر کے لے جا رہا ہے۔ امام علی رضا کے اس خادم سے اس نوجوان نے کہا ارے تجھے کیا ہو گیا ہے، جوتیاں پیر میں پہنی جاتی ہیں نہ کہ سر پہ رکھی جاتی ہیں۔ اس نے کہا یہ کسی معمولی ہستی کی جوتیاں نہیں ہیں، یہ کسی معمولی شخصیت کی جوتیاں نہیں ہیں، یہ آل رسول کی جوتیاں ہیں، یہ سید کی جوتیاں ہیں، یہ نبی کے لاڈلے کی جوتیاں ہیں، یہ مولا علی شیر خدا کے شہزادے کی جوتیاں ہیں۔ کہا یہ امام علی رضا کی نالین شریف ہیں، اس لیے میں ان کو سر پہ رکھ کر کے لے جا رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کیا تو ان جوتیوں کو میرے ہاتھ بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں بیچ دوں گا۔ اس نے کہا بتائیے پیسے کتنے دو گے؟ ہاں اس نے نوجوان نے کہا بتاؤ کتنے لوگے؟ اس نے دل میں سوچا کہیں زیادہ قیمت بتا دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جوتیاں لینے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا آپ خود ہی بتا دیجئے کتنے میں لیں گے، کیونکہ وہ تو بیچنے کے لیے ہی نکلا تھا، اگر سستے درہم ملتے تب بھی بیچ دیتا۔ لیکن اس نوجوان نے کہا سن میرے پاس جتنے بھی درہم و دینار ہیں وہ سب میں تجھے دیتا ہوں، اور سن یہ میری سواری ہے، اس پر زعفران لدا ہوا ہے، اس کو ساتھ میں لے جا، میں سواری بھی دے رہا ہوں، زعفران بھی دے رہا ہوں، درہم و دینار بھی دے رہا ہوں، یاد رکھ تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ امام علی رضا نے بھی فرمایا تھا میری نالین لے جا، تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ وہ نوجوان بھی کہتا ہے یہ درہم و دینار لے جا، یہ زعفران سے لدا ہوا سامان لے جا، تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا، میرے پیر نے بھی تو یہی فرمایا تھا کہ تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ اللہ اکبر۔ امام علی رضا کا قول یاد آ گیا، وہ درہم و دینار لیے اور سواری کی لگام پکڑی اور جوتیاں اس نوجوان کو دے دی۔ اب امام علی رضا کی بارگاہ میں وہ نوجوان آتا ہے، وہ شخص اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ امام علی رضا کی بارگاہ میں آیا نوجوان، آ کر کے سلام کیا اور آ کر کے کہتا ہے حضور
آپ کی نالین شریف کے بدلے میں میں ساری پراپرٹی داؤ پہ لگا کے آ گیا، ساری جائیداد داؤ پہ لگا کے آ گیا، پوری زندگی کی کمائی آپ کی جوتیوں پہ لٹا کے آ رہا ہوں۔ حضور کوئی دولت کا سوال کرنے نہیں آیا، کسی پیسے کا سوال کرنے نہیں آیا، سیم و زر کا سوال کرنے نہیں آیا، میں آپ سے کوئی روپیہ پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں صرف یہ ایک گزارش لے کر کے آیا ہوں، اس ناچیز کو اپنی غلامی میں لے لیجئے، بس یہ چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے دامن میں جگہ دے دیجئے، بس یہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیجئے، بس یہ چاہتا ہوں، ایک آل رسول کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام علی رضا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اب وہ شخص نوجوان رہتا رہا۔ ایک دن امام علی رضا نے فرمایا سنو، آج بخاری شریف کا آخری درس ہے، میں بخاری شریف کا درس دینے جا رہا ہوں، آج کسی کو بھی مجھ سے ملنے کے لیے اندر مت آنے دینا، جو بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے اسے اندر داخل ہونے کی اجازت مت دینا۔ امام علی رضا نے اس نوجوان کی ڈیوٹی لگا دی۔ دیکھو سچوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا انعام کیا ملتا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ آئے، پڑوس کے گاؤں کے لوگ آئے اور آ کر کے کہنے لگے ہمیں امام علی رضا سے ملنا ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں تمہیں نہیں ملنے دوں گا۔ امام علی رضا سے بولے ہم ان سے مل کے جائیں گے۔ کہا نوجوان نے آج بخاری شریف کا آخری درس چل رہا ہے، میں آج تمہاری ملاقات نہیں ہونے دوں گا، آج میں تمہیں اندر داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اتنا کہا تو ان لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے یہاں ندی میں پانی آنے والا ہے، ندی میں پانی آ گیا، بچے ڈوب جائیں گے، ہمارے جانور مر جائیں گے، تمہیں نہیں پتا ہماری کھیتیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہم آل رسول سے دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، ہم سید سے دعا کرانے کے لیے آئے ہیں، آل رسول دعا کر دیں گے ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، آل رسول ہاتھ اٹھا دیں گے ہماری مصیبت دور ہو جائے گی۔ یہ گاؤں کے لوگ بھی تھے، عقیدت والے تھے، جانتے تھے کہ آل رسول دعا کر دیں گے اللہ پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ مصیبت کو دور فرما دے گا۔ امام علی رضا کے اس غلام نے کہا تھا کہ آج میں تمہاری ملاقات اندر جانے کے لیے اجازت نہیں دوں گا اور تمہاری آج میں ملاقات نہیں کرواؤں گا۔ گاؤں والوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ تب اس نوجوان نے کہا تھا جا کر کے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دینا کہ جو نوجوان امام علی رضا کی خدمت میں رہتا ہے، اے دریا اس کے سر کا واسطہ ہے راستہ بدل دے، اے دریا راستے کو چینج کر دے۔ اتنا کہا تھا، وہ گاؤں والے بھی لوگ بھی محبت والے تھے، عقیدت والے تھے، واپس چلے جاتے ہیں اور دریا سے جا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ امام علی رضا کی خدمت میں جو نوجوان رہتا ہے، اے دریا اس کے سر کا واسطہ ہے راستہ بدل دے۔ اللہ اکبر۔ اب ادھر دیکھیے امام علی رضا باہر تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیا کوئی مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا؟ کہا ہاں حضور آئے تھے گاؤں کے کچھ لوگ۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے انہیں یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ امام علی رضا کی خدمت میں جو نوجوان رہتا ہے، اے دریا تجھے اس نوجوان کے سر کا واسطہ ہے، اپنا راستہ بدلتے۔ اتنا کہا تھا جب اس نوجوان نے، تب امام علی رضا فرماتے ہیں اس سے آگے کی بات مجھ سے سن لے، اے نوجوان تو نے اپنے سر کی قیمت کو نہیں جانا، تو نے اپنے سر کی قدر و منزلت کو نہیں جانا۔ ارے ان گاؤں والوں نے تیرے سر کا جب واسطہ دیا تھا تو دریا نے راستہ بدل دیا تھا، تیرے سر کے صدقے میں دریا کا راستہ بدل گیا۔ ارے یہ تو دریا تھا، تیرے سر کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ لوگ یہ کہہ دیتے اے آسمان زمین پہ آ جا تو آسمان زمین پہ آ جا۔ امام علی رضا نے فرمایا تو نے اپنے سر کا مقام نہیں جانا، تیرے سر کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اگر وہ لوگ کہہ دیتے آسمان زمین پہ آ جا تیرے سر کے صدقے میں تو آسمان زمین پہ آ جاتا۔ یہ ہے صحبت کا اثر۔ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو پکڑ لو۔ اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ یہ نوجوان کون ہے؟ آج دنیا کا کوئی بھی سلسلہ ہو، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو، چاہے سلسلہ ابو علائیہ ہو، دنیا کا کوئی بھی سلسلہ آپ لے لیجئے، اس وقت تک مولا علی تک نہیں پہنچے گا جب تک اس نوجوان تک وہ سلسلہ نہیں پہنچ جائے گا۔ اس نوجوان کا نام امام معروف کرخی ہے۔ امام معروف کرخی وہ ہیں، میرا امام پکار کے کہتا ہے بہرے معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جندے حق میں گن جنیدے با صفا کے وہاں لازمانہ